اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کیوں تشریف لائے؟ پہلی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کی رسول اللہ سمیت زندگی کو اجیرن کر دیا گیا تھا. اس قدر اذیتیں اور پریشانیاں ان کے لیے وہاں جمع کی گئی تھی، ان کے لیے سانس لینا دوبر ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ماتحت مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تاکہ یہاں مسلمان مجتمع ہو کر آرام سے زندگی گزارے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے. جو ہی مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی، کفار اور مشرکین مکہ نے یہ بات یاد رکھے. عبداللہ ابن ابی جو امام المنافقین ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کے بارے میں بھی ایک بات سن لیجیے، شاید کوئی نہ بتایا آپ کو. یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے، مکے سے حضور کے مدینے آنے سے پہلے، اس وقت کی جو دنیا تھی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی محنت سے ہو جانے والے مسلمان، ان مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے اس کے مقابلے میں ان کا صبر، استقامت، رسول اللہ کے ساتھ وفاداری، یہ سب کچھ پھیلتا چلا جا رہا تھا. اور تمام کفریہ نظاموں کے داعی اور ان کے سربراہ اور وہ سلطنتیں اس کیفیت سے پریشان تھیں. بالخصوص مکہ، مدینہ، حجاز، نجران، یمن وغیرہ اس علاقے کے تمام جو رؤساء تھے، جو بادشاہ تھے، وہ اس کیفیت سے بڑے پریشان تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت، ان کی یہ دعوت تبلیغ اسی طریقے سے اگر یہ بڑھتا رہا تو ہمارا سارا اقتدار، ہمارا سارا تسلط، ہمارا سارا قبضہ، ہماری ساری حکومت، ہمارا سارا سسٹم، یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. وہ متفکر تھے. بالخصوص یہود و نصارہ، مدینہ کے یہودیوں نے اور وہاں کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں ایک میٹنگ کال کی، وہاں ایک ان کا اجتماع ہوا، ایک مجلس ہوئی. اس کے اندر عبداللہ ابن ابی کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے، قبل اس کے کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لائیں اور مسلمان یہاں جمع ہو جائیں، یہاں ایک یہودیوں کی حکومت قائم کر دی جائے اور اس کا سربراہ جو ہے عبداللہ ابن ابی کو بنا دیا جائے. بادشاہ یا صدر کا عنوان کہہ لیجیے، یا وہ اختیارات جو وزیر اعظم کو ہوتے ہیں، یہ وہاں فیصلہ ہو چکا تھا. تو عبداللہ ابن ابی اب اس گھمنڈ میں پھر رہا تھا کہ بس جناب اگلے ہفتے دوسری میٹنگ کے اندر تو میں نے اس سارے علاقے کا بادشاہ بن جانا ہے، وزیر اعظم بن جانا ہے، سب کچھ اختیار اور اقتدار میرے پاس ہوگا. کہ اسی دوران میں اللہ کی حکمت غالبہ نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان کے ساتھی کو مدینہ طیبہ میں مہاجر بنا کر بھیج دیا. تو یہاں آ جانے سے بجائے اس کے کہ یہودیوں اور کفار کی ایک اجتماعی زندگی مرتب ہوتی، وہ مسلمان جن کو مٹانے کے لیے کفار منصوبہ بندی کر رہے تھے، اللہ پاک نے اپنی حکمت غالبہ سے ان کے تمام وہ منصوبے خاک میں ملا دیے. بجائے اس کے کہ کفار مجتمع ہوتے، مسلمان مجتمع ہو گئے. مکہ کے ارد گرد کے، طائف کے مختلف بستیوں میں، قلایا میں بکھرے ہوئے مسلمان سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ تشریف آوری پر وہ سب کے سب وہاں اکٹھے ہو گئے اور مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی. تو عبداللہ ابن ابی کو اس بات کا غم تھا، دکھ تھا کہ ان کی آمد سے میرا سیاسی اقتدار، میری وجاہت، میری سلطنت، یہ سارے کا سارا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. کفار و مشرکین کو غصہ اس بات کا تھا کہ مسلمانوں کو یہاں ہم تنگ اس لیے کرتے تھے کہ وہ اس دین کو چھوڑ دیں، تو وہ یہاں سے بچ کر نکل گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے، آپ کو قتل کر دینے کا باقاعدہ وہاں اعلان کر دیا گیا کہ ابو جہل نے کہا 100 کے قریب سرخ اونٹ دینے کا اعلان کیا، 5000 دینار یہ دینے کا اعلان کیا کہ جو بھی ان کو قتل کریے رسول اللہ کا نام لے کر اس نے کہا. تو اللہ پاک نے اپنے قدرت کاملہ سے ان کو وہاں سے محفوظ وہاں پہنچا دیا. یہ غصہ. دوسرا غصہ یہ کہ یہ ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو واپس اپنے دین پر لانا چاہتے ہیں، یعنی معادلہ دوبارہ کفر کی حالت میں لانا چاہتے ہیں. یہ تو اور مضبوط ہو رہے ہیں بجائے منتشر ہونے کے مجتمع ہو رہے ہیں. تو دونوں طرف سے کفار مشرکین مکہ اور یہودان مدینہ، منافقین مدینہ، ان کے مابین قدر مشترک مسلمانوں کو مارنا، مسلمانوں کو ختم کرنا اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے شیرازے کو بکھیرنا، یہ مقصد تھا. چنانچہ کفار مشرکین انہوں نے یہود مدینہ کے ساتھ اور عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ساز باز کی. عبداللہ ابن ابی سے یہ کہا، یہودان مدینہ سے یہ کہا کہ تم
یہاں آنے والے تمام مہاجرین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سمیت ان سب کو قتل کر دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے عبداللہ ابن ابی تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک نے اپنے علم و حکمت اور اپنے دانش و عقل کے خزانے میں سے جتنا وافر حصہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہم سن رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے کہ دین کیا ہے، ہمارے لیے پوری زندگی پیش کرتا ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں کے اصول، قواعد، ضوابط، انداز، ترتیب، مقاصد، ان اہداف کو حاصل کرنے کا طریقہ کار سب کچھ ہمیں مہیا کر کے دیتا ہے۔ مسلمان کس حالت میں جنگ لڑ رہا ہے، یہ سارا اس پس منظر کے اندر جنگ کی وہ صورتحال جس کے لیے مسلمان کو اجازت ہے، جس کے لیے نکلنے کا اس کو حکم ہے، یہ صورتحال اگر پیدا ہو جس میں کیا حکمت عملی، کیا طریقہ کار اختیار کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عملی زندگی سے ہمارے لیے جنگی حالات کے اندر کام کرنے کا طریقہ مہیا کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ بات علم میں آئی کہ کفار و مشرکین مکہ نے عبداللہ ابن ابی اور یہودا نے مدینہ کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں اور ہمیں مدینہ میں قتل کر دیں، تو حضور ان کے پاس گئے۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا تم یہ کیا بیوقوفوں والا فیصلہ کر بیٹھے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری اولادوں میں سے، تمہارے بزرگوں میں سے بہت سو نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو تم اگر ہمیں مارو گے تو اپنی اولاد کو مارو گے، اپنے خاندان کے لوگوں کو قتل کرو گے۔ تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی۔ اللہ پاک نے کیسا ان کے یعنی وہ تمام کئی عرصے کی محنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکیمانہ اور نبوت کے روشنی لیے ہوئے اس جملے نے وہ سارا کفر اور جہالت کے منصوبے کو خاک۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کی قوم جو تھی وہ اس خوفناک صورتحال سے دستکش ہو گئی، اپنے اس منصوبے کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم تو اپنے بہن بھائیوں، اپنے بھائیوں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ لڑیں گے، ہماری تلواروں سے جو خون ٹپکے گا وہ تو ہمارے اپنوں کا ہوگا۔ یہ منصوبہ ناکام ہوا، پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیے، پھر انہوں نے دھمکی دے کر بھیجا، وفد آیا وہاں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد نے کہا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے تو امن و امان مدینہ پہنچ گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم آپ کو یہاں چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو یہاں امن سے نہیں رہنے دیں گے۔ نمبر 3، ایک قریش سردار کرز بن جابر الفہری یہ مکہ سے آیا، اس نے مدینہ طیبہ کے نواح کے اندر، مضافات کے اندر جو بکریاں اور مال ریوڑ جو چل رہے تھے ان میں سے بہت سو کو ہانکا اور ان کو اغوا کر کے لے گیا۔ مسلمانوں کو علم ہوا، رسول اللہ کو علم ہوا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آدمی بھیجے، صحابہ بھیجے، لیکن وہ اس سارے مال اور ریوڑ کو لے کر چلا گیا۔ رسول اللہ کو مدینہ میں قتل کرنا، صحابہ کو قتل کرنے کی سازش کرنا کفار مشرکین کا ایک حملہ، دوسرا رسول اللہ کو دھمکی دینا، تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں مسلمانوں کے ریوڑ کو، مال کو، ان کے چرند کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو، گائے اس میں شامل ہے، اونٹ شامل ہے، گھوڑے خچر ہے، گدھے، ان سب کو ہانک کر زبردستی قوت کے ساتھ لے جانا تاکہ مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے جو پہلے اجڑ کر آئے ہیں۔ اور مکے سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی جائیدادوں پر، ان کے مکانوں پر وہاں کے مشرکین نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ یہ سب ظلم و ستم ہو رہا ہے اس جنگ کے پس منظر میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی، جب ان کو دھمکی پہنچی تو کفار و مشرکین مکہ نے اپنے لیے آلات حرب، سامان جنگ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر ان کے ہاں فیصلہ ہوا کہ ہمیں ایک قافلہ بھیجنا چاہیے ایسا مال تجارت کا جو جلد از جلد یہ مال بیچ کے نفع حاصل کرے اور واپسی پر تلواریں، تیز رفتار گھوڑے، بہترین تیر یہ مہیا کرے اور سامان خرد و نوش، تاکہ ہم اس دفاعی صلاحیت کو حاصل کرنے کے بعد پوری قوت کے ساتھ ہم مدینے پر حملہ کریں اور اہل مدینہ سے مراد رسول اللہ اور صحابہ کرام اور ان کو ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک منصوبہ بنا۔
اور اس کے لیے انہوں نے مال تجارت کا ایک قافلہ روانہ کیا، جس کو آج کل کا جدید تعلیم یافتہ کفار سے مرعوب کفار کا، اور خود ان سے مرعوب اور کفار جس کے محبوب ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے متاثر ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، حلال حرام کو نہیں مانتے، حق و باطل کو نہیں مانتے، جائز ناجائز کو نہیں مانتے، بدکاری زنا وغیرہ یہ چیزیں ان کے ہاں کوئی بری باتیں نہیں، ان کی باتوں پر آج کا جدید دور کا تعلیم یافتہ مسلمان اعتبار کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی دیکھو جی مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا، وہ دیکھو جی وہ تو عربوں کا قافلہ تھا، وہ تو جی مال تجارت کا قافلہ تھا، راستے میں سب خون مارا جناب، وہ قافلہ لوٹ لیا، یہ تو ڈاکو تھے، یہ مسلمان تھے، کوئی دیکھو جی ان کا خلاف کیا۔ اور یہ بکواس کرتے وقت اس نالائق کو، اس جاہل کو، اس کودن کو، اس ڈبو کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا بھونک رہا ہوں، کس کی بات میرے زبان پر ہے، یہ تو کفار کی بولی میں بول رہا ہوں، میرا اسلام تو میری اپنی زبان میں کاٹ کے پھینک دیا ہے، یہ تو مشرکوں کی بولی ہے، یہودیوں کی بولی ہے، عیسائیوں نے یہ بکواس کی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، واقعات کیا بتاتے ہیں، کیا وہ ذات گرامی جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کیا وہ ڈاکے ماریں گے؟ کیا وہ اپنے ساتھیوں کی تربیت اس لیے کریں گے کہ لوگ جو اپنے تجارت کے لیے، جو مال کے لیے جو قافلہ روانہ کرے اس کو راستے میں روٹ لیں، وہ رہزن بنیں گے، وہ غارت گر بنیں گے، وہ ظالم بنیں گے؟ کیا یہی رحمت للعالمین ہے ان کی معاذ اللہ؟ لیکن ہم ایسے بے وقوف اور ایسے نالائق لوگ ہیں کہ زندگی کے تمام امور کے اندر جو بات مغرب سے، جو بات یورپ سے، جو بات لندن سے، جو بات فرانس سے، جو بات کینیڈا سے، نیوزی لینڈ سے ہے جی، جو ویسٹ انڈیز سے، اور جو جناب سوئٹزرلینڈ سے، جو امریکہ سے آئے گی، خاص طور پر امریکہ بہادر سے آئی ہوئی بات کو تو ہم باقاعدہ دم اٹھا کر کھڑے ہو کر کورنس بجا لا کر یوں کر کے اس کو قبول کرتے ہیں، اور سوچے سمجھے بغیر کہ یہ جس بات کو ہم تسلیم کر رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے۔ مسلمان کے لیے فائدہ مند ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی بھی انسان کے لیے، وہ کسی بھی درجے کا انسان ہو، ان مغربی مفکرین، ان یہود اور نصارہ کے دانشوروں کی باتوں کے اندر بنی نوع انسان کے لیے کسی بھی قسم کی بھلائی نہیں۔ حاشا وکلا، میں بالکل چیلنج کرتا ہوں ہر اس آدمی کو، ایک طالب علم کی حیثیت سے، آئے مجھے اقصائے عالم کے اندر تاریخ انسانیت کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ ان اذہان نے، ان انسانوں نے بنی نوع انسان کو کیا دیا ہے جنہوں نے وحی و الہام سے انسان کا رشتہ توڑ کر انسان کو انسانی عقل کا غلام بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے انسانوں کو سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں دیا، سوائے تباہی کے کچھ نہیں دیا۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ یہ جہالت ہے کہ ہم مستشرقین کی بات کو مانتے ہیں، ان حالات کو ہم نہیں سوچتے کہ ایک طرف تو ہم رسول اللہ کی ذات کو یہ کہتے ہیں رحمت للعالمین لا ریب، پھر رحمت للعالمین ماننے کے بعد ہمارے پاس یہ جواز کہاں سے نکل آیا کہ گبن کی، ہٹی کی یا اور عظیم قبیل ہسٹورین جو ہیں ان کی لکھی ہوئی باتوں کو تو ہم مانیں، وہ اگر کہیں کہ یہ مسلمانوں نے ڈاکہ ڈالا، مسلمانوں نے غارت گری کی، مسلمانوں نے راہزنی کی، مسلمانوں نے وہ دیکھو جی مال تجارت لے کر جانے والوں کا مال لوٹ لیا، تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہماری معلومات ہی پوری نہیں، معلومات کیا، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ ہم نبی کو مانتے کیا ہے، نبی کو سمجھتے کیا؟ نبی بھی مانتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کافر کے کہنے پر کہ ہاں یار ہے تو ایسے ہی کہ مسلمانوں نے ڈاکہ تو ڈالا ہے، قافلے کے جو مال تھا اس کو لوٹا تو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان خیال استو محال استو جنو، یہ ہے وہ واقعہ، یہ ہے وہ پس منظر کہ مسلمانوں کو نہ مکے میں آرام سے رہنے دیا گیا، مسلمانوں نے اللہ کے حکم کے تحت دین کو پھیلانے کے لیے اور رسول اللہ کی 13 برس کی محنت سے جن کو کلمہ حق نصیب ہوا، دین نصیب ہوا، ان کی انفرادی زندگی سے دکھوں کو نکال کر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے ان دکھوں کا راستہ روکنے کے لیے جو پروگرام بنایا، اس کے اندر ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنی جائیدادوں کے مالک ہیں، انہوں نے ہجرت کر کر کسی کے مکان پر، کسی کی جائیداد پر، کسی کے باغ پر، کسی کی زمین پر، کسی کے سونے چاندی پر انہوں نے قبضہ نہیں کیا۔ ان کو اگر کسی مسلمان بھائی نے، اگر کسی انصاری مسلمان نے ان کی خدمت کر دی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ اللہ کی زمین پر جا کر الگ سے ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، وہ مسجد نبی میں سوئے ہیں، جب تک کسی مسلمان بھائی نے ان کی کوئی امداد نہیں کی، یا جس کے رشتہ دار نہیں تھے، رشتہ داروں نے خود اپنے پاس نہیں ٹھہرا لیا، اس وقت تک وہ کسی کے لیے بوجھ نہیں بنی۔
پھر وہاں ان کو آرام سے نہیں ٹکنے دیا گیا، وہاں سازش کی گئی کہ ان کو یہاں قتل کر دیا جائے، اللہ نے وہاں سے ان کو ناکام کیا، پھر دھمکیاں دی گئی، پھر ان کے ریوڑ اور مال چرا لیا گیا، پھر ان پر جنگ مسلط کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، یہ وحی آئی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دو قافلوں میں سے ایک قافلے کے ساتھ آپ کی مٹھ بھیڑ ہوگی، ایک قافلے کا میں آپ کے ساتھ آمنا سامنا کرواؤں گا اور اس کو آپ کے ہاتھوں شکست فاش دلواؤں گا۔ تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، کہ آدمی جب تدبیریں کرتا ہے تو تقدیر ہنستی ہے بیٹھ کر کہ یہ اپنی بچپنے کی تدبیریں کر رہا ہے، حالانکہ یہ میرے ہی سامنے آ رہا ہے۔ جس تدبیر کو وہ تقدیر سے بچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہی تدبیر اس کو عین تقدیر کے سامنے لا کے کھڑا کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا وعدہ ہوا یوں کہ ابو سفیان اور مشرکین مکہ نے وہ قافلہ جو مال تجارت کا تھا وہ اس لیے بھیجا کہ اس سے اپنے سامان جنگ خریدنا ہے، سامان آلات حرب ہم نے خریدنے ہیں، اپنی طاقت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ اس طاقت سے ہم مسلمانوں کو کچل ڈالیں۔ اب اس میں ایک بات پہلو طلب دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کیا تھا، جب انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو اب اللہ ان سے وعدے پورے کر رہا۔ یہ سارا اہتمام خداوند قدوس کن کے لیے کر رہا ہے؟ میرے اور آپ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں یہ باتیں۔ ہماری زندگی تو صبح سے لے کر شام تک مکر و فریب اور منافقت سے بھری ہوئی زندگی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دن رات جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے لگے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے ساتھ، بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ، دونوں آنکھیں ایک جیسی بات نہیں دیکھتی، دونوں کان ایک جیسی بات نہیں سنتے، دل کی دھڑکن کا ایک حصہ اور طرف جاتا ہے، دوسرا حصہ اور طرف جاتا ہے۔ اس قدر منافقت رچ بس گئی ہے ہماری پوری قوم کی، جو سب سے بڑی نشانی واضح علامت ہے وہ نفاق ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، یہ ہماری پہچان بن گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم جیسے بدنصیب اور بدبخت مسلمانوں کے لیے خدا کی یہ حکمتیں نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دی جا رہی ہے کہ وہ جنہوں نے میرے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کیا پھر انہوں نے نبھایا، میں ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ اور یہ دیکھیے سارے کے سارا خداوند قدوس کی نصرت، اس کی مدد کے کیسے مظاہر ہیں، کس تدبیر کے ساتھ خداوند قدوس ان کو قابو کر رہا ہے اللہ کے دین کے دشمنوں کو۔ مال تجارت کا قافلہ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش میں ہے، ابو سفیان بھی تلاش میں ہے، خبر اس کو بھی ہے کہ جو منصوبہ ہم بنا رہے ہیں اس کی اطلاع مسلمانوں کو ہو چکی ہے، تو عین ممکن ہے کہ مسلمان ہمارے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں۔ نہ ان کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، نہ ان کو پتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کو بھیجتے ہیں، بسا بس یا بس بس نام ہے ان کا، طلایا گرد کہتے ہیں۔ صحرا کو اس کے سفری انداز کو صحیح طریقے سے یادداشت میں محفوظ رکھ کر سفر کرنے والے لوگ۔ عام آدمی اگر صحرا میں چلا جائے تو وہ راستہ گم ہو جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو تو مشرق مغرب شمال جنوب سمتیں بھول جائے گی۔ تو طلایا گرد ان کو کہتے ہیں جو صحرائی زندگی گزارنے اور اس کے تمام نشیب و فراز سے مکمل طور پر آگاہ ہوں، وہاں نخلستان کہاں ہیں، وہاں پر چشمے کہاں ہیں، کنویں کہاں ہیں، راستے کس طریقے سے کدھر کو مڑتے، یہ تمام چیزوں سے اس نقشے سے وہ آگاہ ہوتے ہیں۔ تو دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جب آپ چلے، بعض روایت میں آتا ہے حضور نے مدینے سے ہی ان کو بھیج دیا تھا اپنے روانہ ہونے سے پہلے، بعض میں کہتے نہیں تیسری منزل پر جب رسول اللہ پہنچے تو وہاں سے ان دو آدمیوں کو حضور نے پہلے بھیجا کہ جاؤ، جا کر تم یہ معلوم کرو کہ مشرکین مکہ کا وہ جو قافلہ ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ اور اللہ کے صدقے جائیے یہ دو آدمی گئے، انہوں نے جا کر میدان بدر کے قریب ایک کنواں تھا، وہاں پر اپنے اونٹوں کو بٹھایا، وہاں دو خواتین، دو عورتیں باتیں کرتی ہوئی آپس میں جھگڑتی ہوئی آ رہی تھی، ان کے پاس بھی مشکیزیں تھے، انہوں نے بھی اس کنویں یا چشمے سے پانی لینا تھا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے دیکھیے سامان کیسا مہیا ہو رہا ہے، یہ دونوں آدمی وہاں موجود، وہاں ایک تیسرا آدمی بھی موجود ہے۔ وہ دونوں عورتیں کس بات پر لڑتی آ رہی ہیں؟ ایک نے دوسری کا قرضہ دینا ہے،
جس نے قرضہ لینا ہے وہ اس سے مطالبہ کرے کہ تو میرے پیسے دے. وہ کہتی ہے کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں. پرسوں یہاں سرداران قریش، سرداران مکہ کا مال تجارت کا قافلہ اسی میدان میں اسی چشمے کے پاس اترے گا. میں ان کے ہاں جاؤں گی، وہاں میں اپنا مال بیچوں گی، اس سے مجھے جو نفع حاصل ہوگا میں وہ تمہارا قرضہ اس مال سے اتار دوں. یہ جو دو آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے، انہوں نے یہ بات سنی، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، خود بشکیتوں میں پانی بھرا، اونٹوں پر بیٹھ کر واپس چلے گئے. اتنے میں دور سے بھاگتا ہوا ابو سفیان بھی وہاں آ پہنچا. وہ بھی اپنے قافلے کی نگرانی کر رہا تھا، اس کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں سے مسلمان حملہ نہ کر دیں. وہ بھی وہاں پہنچا. اس نے وہاں پہنچ کر وہ جو ایک تیسرا آدمی وہاں موجود تھا، ان دو مردوں اور ان دو عورتوں کے علاوہ ایک اور جو وہاں تیسرا مرد موجود تھا وہ ابھی وہیں تھا. تو ابو سفیان وہاں آئے تو اس نے کہا کہ تم نے یہاں کوئی سوار دیکھے، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ یہ عربوں کا سوال کرنے کا انداز. تو اس نے کہا ہاں ابھی کچھ سوار آئے تھے، شتر سوار، 2 اونٹ سوار آئے تھے. اس نے کہا انہوں نے اپنے اونٹ کہاں بٹھائے تھے؟ اس نے بتایا کہ یہ چشمے کے اس طرف اس مقام پر انہوں نے اپنے اونٹ بٹھائے تھے. تو وہ فوراً ابو سفیان اس وقت تک کافر تھے، اپنے گھوڑے سے اترے. دیکھیے ذہانت، دیکھیے کس قدر بلا کے ذہین لوگ تھے یہ. فوراً وہاں پہنچا اور اونٹ کی مینگنی کو اٹھا کر توڑ کر کہنے لگا کہ مجھے میرے خدا کی قسم یہ تو اہل مدینہ ہے، ان کو ہمارے قافلے کا علم ہو گیا. کیسے اس کو معلوم ہوا کہ یہ اہل مدینہ تھی؟ کہ اہل مدینہ اپنے اونٹ کی خوراک کے اندر، اس کے چارے کے اندر کھجور کی گٹھلی پیس کر ڈالا کرتے تھے، اور اس مینگنی کے اندر وہ ذرات موجود تھے. تو اس طریقے سے دونوں کو معلوم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، آپ کے ساتھی کو معلوم ہو گیا کہ پرسوں ترسوں تک اس مقام پر مشرکین کا وہ قافلہ وہ یہاں پہنچ رہا. چنانچہ وہ ابو سفیان واپس پہنچا. اس نے مال تجارت کا جو قافلہ تھا اس کو راستہ اس کا تبدیل کر کے اس کو عین ساحل سمندر کے ساتھ روانہ کر دیا، اور خود ایک نیا لشکر تیار کیا اپنے اس مال تجارت کے قافلے کی حفاظت کے لیے، اور راستے میں خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک زبردست لشکر تیار کیا. اور اس لشکر کے اندر مکہ کے سرداروں کے بیٹے، مکہ کے سردار، بڑے قریبی رشتہ دار حضرت علیہ السلام کے، عتبہ، عتیبہ، ربیہ، کیا امیہ بن خلف، اس کا بیٹا ابو البختری، بڑے بڑے جیت قسم کے لوگ، خود ابو جہل، عمر بن حشام، ابو سفیان، یہ سب جناب اس لشکر کے ساتھ انہوں نے مال تجارت والا قافلہ ساحل سمندر کی طرف بھیج دیا. اور جس راستے پر پہلے وہ چل رہے تھے، جو راستہ بدر کے قریب اور مدینہ کے مضافات سے ہو کر گزرتا تھا، اس راستے پر بطور نگران لشکر کے یہ لشکر نکلا. تو اللہ پاک نے تو وعدہ کیا تھا کہ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین، کہ 2 قافلوں میں سے ایک قافلہ، 2 گروہ میں سے ایک گروہ کہ آپ کا آمنا سامنا کراؤں گا. تو یہاں اسی گروہ کے ساتھ اللہ نے ٹکراؤ کرایا جو گروہ واقعتاً حقیقی معنوں میں اس مال تجارت کے نفع سے بھی وہ اسرع حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہ خود جنگ کرنا چاہتے تھے، اور جنگ ہی کی نیت سے کرتے نکلے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا. اور اب اس میں دیکھیے کہ اللہ پاک کا یہ جو وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ پاک تو سودا نقد بنقدی کرتے ہیں، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے اس کی عین منشا کے مطابق پورے کیے. تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں. اب دیکھیے ایک طرف 950,000 کا لشکر ہے، اس کے بعد تیر، تلواریں، سواریاں، ان کی حالت یہ ہے. ایک اور واقعہ درمیان میں رسول اللہ نے ایک 5ویں پڑاؤ پر پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی حضرت ابو لبابہ، اور تیسرے ایک اور بھی ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر معلوم کر کے آؤ. یہ جب تشریف لے گئے اسی چشمے پر تو وہاں 2 آدمی موجود تھے. حضرت علی نے ان کو پکڑا، صحابہ نے بھی ان کو پکڑا، پوچھا بھی بتاؤ وہ قافلہ کہاں ہے، کتنی تعداد ہے ان کی، تم ابو سفیان کے قافلے کو جانتے ہو؟ تو
تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تعداد کا تو پورا پتہ نہیں ہے. پھر حضرت علی نے ان کو مارا, پٹائی کی, صحیح بتاؤ. پھر انہوں نے اپنے پہلے بیان سے ہٹ کر دوسرا بیان دیا تو حضور کے پاس ان کو پکڑ کے لے آئے. جب حضور کے پاس ان کو لایا گیا تو حضور اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہوں نے سچ بولا تم نے مارا, جب انہوں نے جھوٹ بولا تم نے چھوڑ دیا. یعنی پہلی بات انہوں نے سچ کہی تھی, جتنا ان کو معلوم تھا انہوں نے بتا دیا. پھر انہوں نے ڈر اور خوف کے ماتا کہ اور ہماری دھنائی اور پٹائی ہوگی, انہوں نے جھوٹ بولا, جان چھڑا لی. تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو آگاہ فرما دیا, فرمایا ان کو بلاؤ. حضور نے ان کو پاس بلایا, پیار محبت سے پوچھا کہ تم ایک بات بتاؤ کہ وہ لوگ جس لشکر کے بارے میں تمہیں معلوم ہے وہ خوراک کا کیا بندوبست کرتے ہیں, کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کبھی 9 کبھی 10. حضور نے فرمایا جاؤ ان کو چھوڑ دو, ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے, کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمی کے لیے ہوتا ہے خوراک کے لیے. حضور نے فرمایا ان کو چھوڑ دو, ہمیں تعداد معلوم کرنا تھی, وہ ہو گئی. اب یہ کیا ہے؟ یہ نصرت الہی نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے اہتمام نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے بندوبست نہیں ہے. کن کے لیے ہو رہا ہے؟ جو 2 گھوڑے 6 سرہیں 8 تلواروں کا جنگی سامان لے کر میدان جنگ میں نکل آئے ہیں, اللہ کے لیے. دنیا کی کسی جنگ کے اندر ایسا کوئی نقشہ نمونہ موجود ہے؟ بتاؤ تو صحیح. ان کی کامیابی کے جنگی نقطہ نگاہ سے کیا اسباب تم تلاش کرو گے کہ جہاں 950 1000 میں سے میں کہتا ہوں 100 شمشیر والے بھی ہوں تو یہ 8 تلوار والے 100 کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ تم کچھ دیکھنے والے کہو گے آج کی جنگ کا مسلمان ماہر جنگ, آج کا جرنیل آلات حرب فنون جنگ کا ماہر کہتے ہیں. یہ بے وقوف بات کرتے ہو, یہ پاگلوں والی باتیں ہیں, یہ احمقوں والی باتیں ہیں. ممکن نہیں, اٹس امپاسبل. بڑے نتنے پھلا کے کام گدھے کی طرح کھڑا کر کے امپاسبل. اللہ کہتا ہے پاسبل ہے, کیونکہ کامیابی دینے والا میں ہوں. تم میرے راستے پر آؤ, پھر کامیابی دیکھو ملتی ہے کہ نہیں ملتی. یہ امپاسبل کہنے والا وہ ہے جو کفار کے نقش قدم پر چل رہا ہے, اس کے لیے امپاسبل ہے. وہ تو 2 اور 2 4 جب تک نہیں دیکھے گا اس وقت تک اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہاں تو ہے ایمان, یقین. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کامل یقین کا نام اسلام ہے. اللہ ہم نے دیکھا, فرشتے ہم نے دیکھے ہیں, پچھلے نبی ہم نے دیکھے ہیں, تورات زبور انجیل ہمارے سامنے اتری ہے, ہم جبریل کو جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے, جنت کی بہاریں کیا ہے اور دوزخ کی ہلاکتیں کیا ہے, قیامت کیا ہے, قیامت کی تباہی, اس کے طوفان, اس کے تمام درجات, تمام حالتیں اور احوال, یہ ہم نے دیکھے ہیں؟ نہیں, کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا, نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. ہمیں تو محمد بتاتے ہیں, ہم مانتے ہیں بس. نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کامل ایمان کا, یقین کا. اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام دین ہے. ہم تو کہتے کہ ہمیں وہ ابا مرحوم فرمایا کرتے کہ میں نہیں جانتا خدا ہے کہ نہیں ہے, میں تو رب محمد کو مانتا ہوں بس. ہم تو رب محمد کو مانتے ہیں. حضور فرماتے ہیں رب ہے, اللہ ہے, بس ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک دکھا رہے ہیں, 2 تلواریں, 2 گھوڑے, 6 سرہیں, 8 تلواریں, 70 اونٹ. غریبی, مسکرت, پاؤں سے ننگے, ڈنڈے چھوٹے ہاتھ میں لیے ہوئے, وہاں لشکر جرار, طاقتور, توانا, یومیہ 1 اونٹ ذبح کر کے اپنے جسم کو طاقت دے رہے ہیں. اللہ پاک کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. مدد کے مقابلے میں مدد ہوگی وہی, اور اضافی چیز وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے. آگے چلیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہنچتے ہیں, اور اس سے پہلے دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس ناقہ پر سوار ہیں, حضور کے ساتھ 2 آدمی اور سوار ہیں. ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہے حضرت ابو لبابہ. راستے میں یہ دونوں بزرگ حضور کی خدمت میں عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پیدل چل سکتے ہیں, آپ اس ناقہ پر خود اکیلے آپ اس پر تشریف فرما رہی ہے تاکہ آپ کو سفر کی سہولت مہیا ہو. کیونکہ سفر کے لیے جو سواریاں تھیں ان میں فی سواری 3 آدمیوں کے حصے میں آتی تھی. اب پیغمبر دیکھو یہاں ہمارے لیے کیا اسوہ مہیا کر رہا ہے, حالات تنگی کے, عسرت کے, پریشانی کے, وسائل کی کمی کے. پیغمبر ہیں,
صحابہ جوان ہیں، طاقتور ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پیدل چل سکتے ہیں. حضور تبسم فرماتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ امت کے لیے کیا اسوہ اس میں مہیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ پیدل چلنے میں زیادہ طاقتور ہوں. تم مجھ سے زیادہ نہ تیز رفتار چل سکتے ہو، نہ زیادہ فاصلہ مجھ سے طے کر سکتے ہو. نمبر 1. نمبر 2، مجھ سے زیادہ تم میں سے کوئی بھی ثواب کا اور اللہ کی رضا کا طلبگار نہیں ہے. اگر پیدل چلنے میں زیادہ ثواب ہے تو میں خود چلوں. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ تم میرے ساتھ بیٹھے سفر کی صحبت کے اندر. اگر سواری پر بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے تو کوئی نہیں، رسول اللہ ساتھ ہے. اپنے ساتھیوں کو سہولت مہیا کی، اپنی سواری پر ساتھ بٹھایا، اسی سواری پر آئے، میدان بدر میں پہنچے. یہ تقریباً کوئی 5 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ میدان ہے. اس میں ریت کے ٹیلے بھی ہیں پہاڑوں جیسے. میدان ہے اس کے اندر ایک جس میں سنگریزے ہیں، چبھنے والے پاؤں کو زخمی کر دیتے ہیں، جانوروں کے پاؤں کو پھاڑ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ فرمایا. حباب بن منذر ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب دیکھیے یہ ہمارے لیے جنگ مسلمان کب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، جنگ کیسے کرنی ہے، اور دوران جنگ جس قسم کے حالات اگر ایسی عسرت اور تنگی کے پیش آئیں تو اس میں یہ تدبیریں، یہ سب یہ اسوہ ہے، نمونہ ہے، یہ قانون ہے، اصول بن رہے ہیں. رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے پڑاؤ فرماتے تو صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا یہاں قیام فرمانا یہ وحی الہی کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، یہ تدبیر ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ قیام بھی اللہ کی عین منشا کے مطابق تھا کہ پہلے ایسے قیام کرو تاکہ آنے والی امت کے لیے ایسے لمحات کے اندر سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کرنے کا ایک اصول پیدا ہو سکے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر جنگی نقطہ نگاہ سے تو یہ مقام بہتر نہیں ہے، ہمیں ان چشموں کے قریب پہنچنا چاہیے اور فلاں مقام پر. اور اس جگہ کا نام کیا تھا؟ العدوۃ الدنیا، زیادہ قریب کی جگہ. کفار کہاں آ کر ٹھہرے؟ العدوۃ القصویٰ، دور کی جگہ. اس مقام پر جہاں ٹھہرے یہ ذرا بلندی پر تھا، اور کفار جہاں ٹھہرے تھے وہ تھوڑا سا نیچان کی طرف، ڈھلان کی طرف تھا. مسلمانوں کی حالت تنگی، اسرت، آلات حرب کی کمی، خوراک کی کمی، رمضان المبارک کا مہینہ، وسائل کی نامساعدت، سواریوں کے نہ ہونے سے جو راستے میں سواریاں بدل بدل کر پیدل چلے، پھر کچھ بیٹھ کے کچھ عرصہ وہ چلے، پھر دوسرے بیٹھ کے، یہ ساری پریشانیاں سامنے رکھیے. اور ہاتھ میں کیا ہے؟ 8 تلواریں ہیں. جسم پر کیا ہے؟ 6 زرہیں ہیں. تیز رفتار سواری کیا ہے؟ گھوڑا ہے. وہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں. ان حالات کے اندر اللہ کی رضا کے لیے نکلنے والوں کی تعداد 313 یا 17 یا 19، واللہ تعالی عالم بالصواب. یہ تعداد ہے. آگے ہیں جو مسلمان ہیں، جو موجود ہیں، جن کو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے دعوت ملی ہے، اس نے پوچھا نہیں ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے، جب یہ آپ میدان بدر کے لیے حضور تشریف لے چلے ہیں تو باقاعدہ منادی نہیں کی گئی. جس صحابی کو یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے آ جاؤ، راستے میں جا کر پتہ چلا ہے دوسری یا تیسری منزل پر کہ ہم تو اس کام کے لیے وہاں جا رہے ہیں. یہ ہے اطاعت کہ جب نبی کو نبی مان لیا ہے تو اب اس کی دعوت کا مقصد پوچھ کر ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو صرف تمہارے کانوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ نبی نے بلایا ہے، تو بس بلانے کے بعد تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ پوچھو کہ کیوں بلایا. تمہارے لیے یہ لازم ہے اطاعت کا یہ اظہار کہ تم چپکے سے اٹھو اور چل پڑو. تو جو اس انداز میں اس جذبہ اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے نکلے ہیں، اللہ پاک نے اپنی تمام نصرت، ان کی تمام تر کمزوریوں، تمام تر ان کی ان غربتوں، خدا نے کہا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. خدا یاد دلا رہے ہیں اپنے اس احسان کو، اپنے قدرت کاملہ کے اس نمونے کو، جب ہم نے بدر کے اندر تمہاری امداد کی تم کیا تھے؟ وانتم اذلہ، تم مسکین تھے، تم کمزور تھے، تم ضعیف تھے، تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے تم کو فتح دی، ہم نے تم کو غالب کیا.
ومن نصر الا من عند اللہ. پھر اس میدان میں جب وہ پہنچے، یہ تمام مراحل میں ہمارے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، ہمارے لیے نظائر مہیا کی جا رہی ہیں، ہمارے لیے نمونے مہیا کی جا رہے ہیں کہ کن حالات میں مسلمان لڑتا ہے، کیسے لڑتا ہے، اس کے لڑنے کا انداز کیا ہے. پھر مختصر یہ کہ دوسرے مقام پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ بنائی گئی، وہاں ایک چھتری لگائی گئی، حضور کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی. اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کیا تھا، یہ GHQ تھا، جنرل ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں سے تمام مجاہدین کو، تمام مسلمان فوجوں کو احکامات جاری ہو رہے تھے. فوجوں کی ایک ترتیب کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رات، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گزاری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت میں گزاری، اور اس میں اس دعا کا بار بار ذکر آتا کہ اے اللہ، یہ تیرے وہ ماننے والوں کی چھوٹی سی پونجی تیرے حکم پر میں ساتھ لے کر آ گیا. اے اللہ، اگر آج کے دن ان کو کفار سے شکست ہو گئی تو قیامت تک تجھے تیری مرضی کے مطابق پوجنے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے. اگر اس جماعت کو، اس گروہ کو اللہ اگر آج شکست ہوگی، یہ مر گئے، تو پھر ایک بندہ بھی ایسا باقی نہیں بچے گا جو تیری مرضی کے مطابق اس کو ماننے والا ہو. یہ وہ لوگ آئے ہیں اور اس حالت میں آئے ہیں اور اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ جب میں بلاؤں تو تم میرے حکم کے لیے دوڑے ہوئے چلے آؤ. کامیابی دینا تمہارے وسائل کے ذریعے سے نہیں ہے، وہ میرے اختیار میں ہے. مسلمان کے لیے کامیابی ما تحت الاسباب نہیں ہے، مسبب الاسباب کے ساتھ تعلق کی مضبوطی پر ہے. جب اس سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اسباب خود بخود تمہارے حوالے ہو جائے. ہاں یہ ضروری ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، استطاعت کا حکم ہے، جبر نہیں ہے کہ حسب توفیق جو کچھ تمہارے پاس اس وقت موجود ہے وہ تو حاصل کرو دشمن سے مقابلہ کے لیے، دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے، دشمن پر غلبہ پانے کے لیے. وسائل کو حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا گیا، لیکن وسائل کے اندر کھپ جانا، وسائل ہی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنا مسلمان کے لیے اس کی ممانعت ہے. یاد رکھو، دین کی جد و جہد، دین کی محنت، دین کے غلبے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ہے توکل. دینی محنت منحصر ہے توکل پر، اسباب پر نہیں ہے. اسباب ضرورت میں شامل ہیں، اسباب ضرورت میں شامل ہیں، اسباب مقصود نہیں ہیں. مقصود ہے توکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع فرمایا، کیا ہے، کون ہے صاحب بتاؤ، اسباب مہیا کیے. ہاں، اللہ پر توکل کے اسباب مہیا ہونے چاہیے. وہ ہے نیکی، حیا، شرم، غیرت، عدل پسند ہونا، عادل ہونا، امین ہونا، سچا ہونا، حیا والا ہونا، عابد ہونا، زاہد ہونا، کار خیر کے اندر بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والا ہونا. ان اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے. پھر توکل بھی مضبوط قائم ہوتا ہے. اور جب اللہ کے ساتھ مسبب الاسباب کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو اسباب تو اس کے اختیار میں ہے نا، وہ جیسے مناسب سمجھے گا خود بخود عطا فرمائے. ہمیں طلبگار بھی رہنا چاہیے، کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ یقیناً ہے، اسی کا حکم ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی محنت کرنی پڑے گی. اسلام اسی لیے ہے، قرآن اسی لیے ہے، رمضان اسی لیے ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں تربیت دی جاتی ہے. اور اسی کے اندر یہ دستور العمل نازل کیا گیا. اس دستور العمل کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اسی مہینے میں بتایا گیا. اور اس دین کو، اس دستور العمل کو نافذ کرنے کا دن بھی اسی میں ہے. اور اس دن کو بھی یوم الفرقان کہا گیا. یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا. قرآن کو بھی فرقان کہا گیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا. اور میدان بدر کو، جنگ بدر کو، غزوہ بدر کو جس دن یہ ہوا اس دن یوم الفرقان کے حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہوا. حق کی بلندی، حق کا غلبہ اور باطل کی نگوساری، اس کی ہزیمت، اس کی ذلت اور رسوائی کا دن ہے. کیا مطلب؟ حق کیسے غالب ہوگا؟ ایسے لوگوں کے ذریعے. یہ جو مکہ سے چلے، مدینہ میں رہے، دکھ برداشت کیے، مصائب، آلام، پریشانیاں، ہر طرف سے اذیتوں کے دہکتے ہوئے الاؤ، لیکن وہ ثابت قدم رہے. 6 باتیں مختصراً اس موقع پر عرض کرتا ہوں جن کا مسلمان کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے، کفر کو مغلوب کرنے کے لیے، مسلمان کے غالب آنے کے لیے 6 باتوں کی ضرورت ہے. پہلی بات فثبتوا، کہ ثابت قدم ہو.
جیسے رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کی ڈیوٹی پر قربان ہوں، پیارے محبوب مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے جس سے میں جنتی بن جاؤں، میری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ حضور پاک نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور اب اس پر ڈٹ جاؤ، بس تم جنت میں جاؤ۔ کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے، اس میں سے شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں نماز غائب، اللہ کو مانتے ہیں حیا غائب، اللہ کو مانتے ہیں روزہ غائب، اللہ کو مانتے ہیں گھر میں VCR، اللہ کو مانتے ہیں بیوی کا پردہ غائب، اللہ کو مانتے ہیں زکوٰۃ غائب، اللہ کو مانتے ہیں قرآن غائب، اللہ کو مانتے ہیں جسم کی پاکی ناپاکی کے مسئلے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، یہ مولوی کی بات ہے، اللہ کو مانتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کو مانو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ، تمام حکموں کے ساتھ جیسا وہ چاہتا ہے، اس پر ڈٹ جاؤ۔ تو یہاں پہلی بات فَاثْبُتُوا، کہ جو تمہارا موقف ہے اس کے لیے تم اگر نکلے ہو میدان جنگ میں تو اب ڈٹو، کھڑے رہو۔ دوسری بات اپنی استقامت کے لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے جاننا۔ اور یہ نہیں ہمارا جو تسبیح آتی ہے کٹی بار سارا جسم چادر میں لپیٹا ہوا ہے، وہ تسبیح والا ہاتھ باہر نکالا ہوا ہے، وہ اللہ میں کو چادر کے اندر نظر نہیں آتا۔ اور پھر دیکھا نا کوئی آ رہا پھنس گیا، اللہ نے کہا کہ لکڑ کا بڑے ایسے اڑ گیا، گراری سی پھنس گئی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کیا مطلب اللہ کے ذکر کو زیادہ۔ ہاں اللہ، لفظ اللہ اس کو بھی کامل توجہ کے ساتھ کہنا یہ بھی ذکر ہے، قرآن پورا ذکر ہے، اور وہ تمام احکامات جو جس موقع پر تم کھڑے ہو وہاں کے جو احکامات ان کو ذکر کرنا، دعائیں مانگنا کامیابی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، اپنے گناہوں کا اقرار، اس کی رحمتوں کا اقرار۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، پہلا اس بات کہ اللہ کا اس بات کرنا کہ اللہ ہے، ویسا ہی ہے جیسے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، یعلم السر واخفی ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو چاہے سو کر دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ جس کو پکڑنا چاہیں پکڑ لیں، جس کو ضرر پہنچانا چاہیں ضرر پہنچا دیں، پھر اس ضرر سے اس کو نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، اور جو اس کو وہ خیر عطا فرمانا چاہیں، جس کو خیر عطا فرما دیں، ان کی عطا کی ہوئی خیر کو کوئی روکنے والا، رد کرنے والا نہیں۔ یہ مان لیا، فَاثْبُتُوا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر اس کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اور تیسری بات ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس کو مانا ہے، جس کا ذکر کیا ہے، اس کو اور اب اس کے بھیجے ہوئے فرستادہ سرور عالم عالمین کے امام و پیشوا اور مقتدا ہادی رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کر۔ تین باتیں۔ چوتھی بات اس کے ماننے والوں، اللہ کا اس بات کرنے والوں، اللہ کا ذکر کرنے والوں، محمد اور خدائے محمد کی اطاعت کرنے والوں، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، خبردار آپس کے اندر مت الجھو، اس سے تمہارا جو بنا ہوا وقار ہے اس کی دھجیاں ہو جائیں گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دو خدا نہ بناؤ، مصطفیٰ دو نہ بنا دو، اپنی مرضی کا نہیں، جیسے اللہ کی مرضی کا مصطفیٰ مانو اور مصطفیٰ کی مرضی کا خدا مانو۔ اسلام تو یہ ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ پانچویں بات وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر اختیار، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اس پر یقین رکھو، اس پر یقین جماؤ اپنے آپ کو۔ وہ ہلونا تو تھوڑا جا بندے کو آندے، مصائب کی جب ہوا چلتی ہے تو آدمی ہلتا تو ہے نا، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس ہلنے پر اللہ نے نہیں پکڑنا، جب ہوا آئے ہمیں ہلائے اور پھر ہم خود ہلتے ہی چلے جائیں، اس پر اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ایک مرتبہ تو وہ ہلائے گی، ٹھیک ہے میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، لیکن جب بہانے کی طرح انکار سے باقی مخربات آپ کا دوں گا، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور
ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، کہ مسلمان کی ساری جد و جہد جو ہے، اس کا سارا کام جو ہے، ہجرت کرنا، گھر سے نکلنا، یہ تمام چیزیں کہ کفار جیسی نہ ہوں، اللہ کے لیے ہوں، اور اس کے اندر اس کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے، اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میری تمام محنت، اس کی کامیابی میری محنت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، میرے اپنے عمل کے ساتھ وابستہ نہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ وابستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھائی یہ پھر نہ اٹھا دینا، میں نماز پڑھنے کو شروع ہو جاتا ہوں اور بعد میں یہ کاغذ کوئی صاحب جیب میں ڈال کر بڑا کار ثواب سمجھ کر لے جاتے ہیں۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر ابو جہل کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا، فتح ہو گئی، تو حضور نے کیا کہا؟ خوشی کا نعرہ نہیں مارا، کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسرا فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اے مقداد، فلاں تمہاری بہادری، تمہاری جرت، تمہاری شجاعت، تمہاری شمشیر زنی، تمہاری گھڑ سواری، تمہارے داؤ پیش، تمہاری قوت نے، تمہاری تدبیر نے یہ کامیابی دی، آؤ میں تم کو یہ تمغہ دیتا ہوں۔ نہیں، حضور سجدے میں گرے ہیں، اللہ تو نے کامیابی دی، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ بے شک یہ ہماری کامیابی اللہ کی امداد اس کی وجہ سے ہوئی ہے جو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔